بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم کی آیت 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصاری نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ زرات کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلائی۔ جب درد زہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ بتیتا کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور بھی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت اسرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم پریشان نہ ہوں، تمہاری پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو کہ یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تر و تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے کہ اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ حضرت مریم نے جبریل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کرپٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے گشتے شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا امی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا
बंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर बरकत का बाइस समझने लगे। ये था हमारा आज का वाक़या जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह नगेबान।